ہاں جی، السلام علیکم. طارق جمیل مخاطب ہوں آپ سے. کیسے مزاج؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ کرے خیریت سے ہوں. میری طرف سے بھی کوئی غیر حاضریاں بڑھتی جا رہی ہیں. دوستوں کا اصرار ہے کہ جناب روزانہ تو آیا کریں، چاہے 2 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے. صحیح فرما رہے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، ڈرامے کی دنیا. لیکن پہلے میں آپ سے کوئی ایک آپس کی گپ شپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ٹیلی ویژن جو یہ اپنا ٹی وی چینلز ہیں ان کو تو چھوڑیے، اپنے یہ ہمارے جو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر جو دوست احباب آتے ہیں اور چینلز ہیں ان کے، میں ایک بات سے بڑا حیران ہوتا ہوں. مثلا میں وہ نہیں کر پا رہا. کیا نہیں کر پا رہا؟ وہ یہ نہیں کر پا رہا کہ جو دن گزرتا ہے وہ بطور خاص وہ دن بھی، پھر آپ اپنی فیلنگز بھی، پھر ملکی حالات بھی، پھر کئی طرح کی باتیں انسان کے اوپر، اس کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو میں ان دوستوں پر بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ جو میں بڑے شوق سے بھی دیکھتا ہوں بعض پروگرام، کہ وہ روزانہ ایک موڈ لے کر آتے ہیں. یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ حیران کن بات ہے. میں تو ایسا نہیں کر پاتا. میرا جو اندر کی فیلنگز ہیں وہ کسی نہ کسی صورت ان کا اظہار ہو جاتا ہے. چلیں یہ تو خیر ایک بات تھی. کہاں پہنچے تھے ہم ڈرامے کی دنیا میں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ ایک ہیولا اور ایک سینٹرل آئیڈیا اور اس کی کہانی کا تانا بانا اور پھر اس کی ون لائن بنانا اور پھر سبمٹ کرنا اور اپروو ہو جانا اور پھر گو اہیڈ ملنا کہ بھئی اب آپ اسکرپٹنگ کا کام شروع کر دیں. اب یہ اب تک کا جتنا پروسیس ہے، آپ کو اس کو یوں سمجھیے، میں آپ کو ایک مثال دے کر واضح کرتا ہوں. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اب تک کا جو پروسیس ہے وہ ہم نے کیا کیا. ہم نے یہ کیا، مثال دے کر آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر مجھے اپنے لیے کوئی ڈریس سلوانا ہے اور اب اس کا اوکیزن بھی مجھے معلوم ہے کہ کس موقع پہ پہننا ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے پیسے لگیں گے وہ جیب میں ڈال لوں. پھر میں شاپنگ کے لیے مارکیٹ جاتا ہوں، کسی مال جاتا ہوں، مختلف کپڑے دیکھتا ہوں، ان کے رنگ دیکھتا ہوں، اس کا سٹف دیکھتا ہوں، ایک پسند کر لیتا ہوں کہ یہ، اور ہو سکتا ہے میں اپنے کسی ساتھی سے مشورہ بھی کر لوں اور میں پسند کر لیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ سٹف بھی اچھا ہے. لائٹ چلی گئی ہے، چلے کوئی بات نہیں، ہلکی پھلکی تو آ رہی ہے نا. تو میں پسند کر لیتا ہوں کہ یہ سٹف بھی اچھا ہے، یہ کپڑا اور یہ رنگ بہت اچھا ہے، اس کے ہمراہ جوتے بھی لے لوں گا، ٹائی بھی لے لوں گا، شرٹ بھی لے لوں گا، لیکن سوٹ اسی کا بنواؤں گا یا سلوار قمیص. تو یہ میں لے لیتا ہوں. اب میں پوچھتا ہوں گا اس سے، دکاندار سے، کہ بھائی یہ کتنا ایک کپڑا لگے گا؟ وہ بتا دیتا ہے کہ جی اتنے میٹر کا سوٹ بنے گا آپ کا. میں کہتا ہوں بھائی یہ دے دو. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ کپڑا اس نے 5 میٹر یا 5.5 میٹر وہ کاٹ کے مجھے دے دیا. میں نے پیمنٹ کی، میں گھر لے آیا. اب اگلے دن میں گیا درزی کے پاس.
टेलर मास्टर साहब से कहा कि देखो ये कपड़ा मुझे आप सूट सी दें और दिखाएं ना कौन कौन से डिज़ाइन आपके आजकल चल रहे हैं, और वो मुझे दिखाता है या मैं अपनी सजेशन देता हूँ कि इसके बटन इतने होने चाहिए, इसका कॉलर, जेब, इसकी लेंथ, इसका इस तरह का होना चाहिए। वो कहते ठीक है जी, वो साइज़ वाइज लेता है और कपड़ा रख लेता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो टेलर मास्टर साहब जो साइज़ उन्होंने मेरा लिया है, आगे लाइट, जो साइज़ उन्होंने मेरा लिया है उस साइज़ के मुताबिक कपड़े को बिछाते हैं और कैंची पकड़ के उसे काट देते हैं और कपड़े वो जो एक पीस था उसके कुछ 17-18 पीस बना लेते हैं। उसमें से कोई फालतू निकला उनको फेंक देते हैं और फिर उस कपड़े को वो जो पीसेस में हो गया वो साइज के मुताबिक वो उसको सिलाई कर देते और सिलाई करते करते बार बार वो साइज और वो सारा कुछ देखते हैं, धागा अच्छा लगा हुआ है। ये जो स्क्रिप्ट है और ये जो कहानी का मुकम्मल होना है, एक कहानी आई ना एक बेसिक थॉट से चलती हुई, एक उसका हमने कहानी की शक्ल दी, कहानी को फिर समेट के वन लाइनर किया, वन लाइनर को सबमिट किया, चैनल ने अप्रूव किया, चैनल ने उसको कहा कि अब आप इसकी स्क्रिप्टिंग शुरू करें। अब जब स्क्रिप्टिंग की बारी आई तो वो कहानी वन लाइनर से फिर फैलाव में आई। ये जो फैलाव है ये आप समझें कि वो कपड़े का एक पीस है। अब डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का दिमाग अगर मिलता है तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो स्क्रिप्ट राइटर ने क्या किया कि उस कहानी को, उस जो बड़ा कपड़े की साइज की एक पीस में थी, उसको काट दिया जगह जगह से और फिर जोड़ा। तब कहीं स्क्रिप्ट की शक्ल आती है। अब जोड़ना क्या है? कहानी तो शुरू हुई ना कि एक चिड़िया थी, एक चिड़ा था, दोनों ने मिलकर सोचा कि खीर बनानी चाहिए या खिचड़ी बनानी चाहिए। चिड़िया ने कहा चलो जी मैं दाल ले आता हूँ, चिड़िया ने कहा मैं चावल ले आती हूँ। वो दोनों ने दाल और चावल लाए, हांडी चढ़ाई, खिचड़ी बनाई। वो कच्ची पकी थी और उनके पेट में दर्द हो गया और वो चिड़ा चिड़ी से लड़ने लगा, चिड़िया चिड़े से लड़ने लगी। फर्ज करेंगे कहानी। अब एक तो तरीका ये है कि ये जैसे मैंने बयान किया इसी तरह शुरू कर दें, जो एक स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहना चाहिए, उसकी एक इब्तिदा और स्ट्रेट लाइन में वाक़यात रूपजीर होते जाते हैं और अल्टीमेटली वो क्या होता है कि वो उनकी लड़ाई हो जाती है दोनों की। कोई ये भी सोच सकता है कि नहीं, इसको स्ट्रेट लाइन में नहीं शुरू करते, हम इसको शुरू करते हैं कि ये एक चिड़िया और चिड़ा है और दोनों ने पिट 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 की और दोनों उड़ गए। एक शमाल की सब चला गया, एक जुनूब की सब चला गया। अब हैरान परेशान कि क्यों भाई, ये तो अच्छे खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये एक दूसरे से यूँ जुदा क्यों हो गए? बाद में खुलता है कि ओ हो, ये तो दाल लेने गई थी और ये खैर से चावल लेने गए थे और ये दोबारा आ गए हैं और अब इन्होंने, अच्छा
کوئی یوں بھی سوچ سکتا ہے کہ دونوں بیٹھے بڑے ہنس کھیل رہے ہیں اور کھچڑی کھا رہے ہیں، اور اچانک چڑے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور چڑیا کہتی کیوں خیر ہو کیا؟ وہ کہتے کیسی تم نے یہ بنائی تم نے کھچڑی؟ کہتی میں نے کیا بنائی، وہ تم چاول ہی اس طرح کے لائے تھے، میرے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اور دونوں لڑ پڑے، اور ہم کہانی کو اس لڑائی سے پیچھے پھر لے جائیں اور بتائیں کہ ان کے لڑنے کی اصل وجہ کیا ہے، کہ یہ تو اچھے بھلے تھے، بس یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، یا تو چاول اچھے نہیں تھے، یا دال اچھی نہیں تھی، یا پکانا اچھا نہیں تھا، کہ ان کی لڑائی ہو گئی۔ اب اس لڑائی کو آپ نے کسی طرح سنوارنا ہے۔ تو کہانی یوں کترن 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 کر کے الگ الگ اس کو رکھ کے اور پھر جوڑا جاتا ہے، وہ کہلاتا ہے اسکرپٹ۔ اب اسکرپٹ جو ہے اس کے اندر اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ہم اس کو قطر بیونت کر کے اور پھر اس کو یکجا کر کے پیش کر دیں تو وہ اسکرپٹ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، کیسے آپ کو بتاؤں؟ چلیں کل انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیسے۔ میں آپ کو اپنی ایک واقعہ سناؤں گا۔ میں میرے بطور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے بالکل اولین دن تھے یہیں کراچی میں، کراچی پی ٹی وی پر، اور ہمارے جو اس وقت پروگرامز مینیجر تھے ایم ظہیر خان صاحب، وہ میں نے بڑی ضد کر کے ان سے کہا کہ خان صاحب کوئی ایک لانگ پلے مجھے آپ ایلوکیٹ کریں، وہ میں کروں۔ تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں گھوم رہی تھیں کہ یہ میرا چونکہ پہلا لانگ پلے ہوگا، یہ کہانی یوں ہو یوں ہو یوں ہو، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے قسط میں۔ تو وہ ایک ہیولا سا میں لے کر، تو میں نے مرحوم اللہ تعالیٰ بخشے اور اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اتنے پیارے انسان تھے، اتنے پیارے انسان تھے، بہت پیارے انسان تھے۔ مرحوم حمید کاشمیری صاحب، مرحوم حمید کاشمیری صاحب وہ ہیں کہ جو پی ٹی وی کراچی کے پہلے اسکرپٹ رائٹر ہیں۔ میں بہت جونیئر موسٹ ڈائریکٹر پروڈیوسر، 1990-91 کی بات ہے۔ تو ان کو میں نے فون کیا، ان سے وقت لیا، ان کے گھر پر حاضر ہوا، صدر میں ان کا ایک فلیٹ میں ان کی رہائش تھی، اور بڑے پیار سے ملے، دوپہر کا کھانا کھلایا انہوں نے۔ حمید کاشمیری صاحب کشمیری تھے اور میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا سر یہ اسکرپٹ ایک لکھوانا ہے، لانگ پلے ہے، آپ لکھ دیں۔ وہ کیسے لکھا گیا وہ میں آپ کو کل اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابھی چونکہ یہ آج کی اپلوڈنگ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، آپ خوش رہیں، سبسکرائب کر دیجیے، دوستوں سے بھی کہیے، اور اس چینل کو اگر آپ زیادہ سبسکرائب کریں گے تو میرا بھی حوصلہ بڑھے گا، اور اس طرح کی باتیں اور بھی ہوتی رہیں گی۔ اپنے کیا کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر اور کئی طرح کے پروگرام آ رہے ہیں، کوئی سیاسی ہیں، کوئی غیر سیاسی ہیں، کوئی بڑے کیا کہتے ہیں وہ جیسے ایوننگرز نہیں ہوتے، وہ ایک لطیفہ ہے نا، زمیمہ بیچ رہا تھا، جی 21 لوگ
لٹ گئے 21 لوگ لٹ گئے 21 لوگ لٹ گئے. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کون سے 21 لوگ. ایک آیا اس نے کہا دکھاؤ بھائی 2 روپے کا یہ 2 روپے لیے. وہ کہ آگے بڑھ گیا 22 لوگ لٹ گئے 22 لوگ لٹ گئے. تو بعض جو ہمارے چینلز ہیں یہ سوشل میڈیا پر ایسے بھی ہیں لیکن نہیں بہت سارے سنجیدہ اور بہت اچھے چینلز بھی ہیں. دیکھا کریں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے دنیا کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے. اور بہت بہت بعض جو احباب ہیں دوست ہیں دوست ہی کہوں گا کہ بہت لائق فائق لوگ ہیں. بڑی تحقیق اور بڑی ارکریزی سے وہ تحقیق کی ہوتی ہے انہوں نے اور وہ آپ کے سامنے لاتے ہیں. بہرحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کل ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فی امان اللہ.